شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ یہ لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے اور انہی سے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، مگر جب راحت اور سکون حاصل ہوا تو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے لگے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہفتے کے روز مچھلی پکڑنے سے منع فرما دیا اور باقی دنوں میں جتنی چاہے مچھلیاں پکڑ سکتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم کو بتایا تو وہ باز نہ آئے، کیونکہ ہفتے کے روز سمندر میں مچھلیاں زیادہ آیا کرتی تھی اور باقی دنوں میں بہت کم آتی تھی۔ پھر شیطان نے آ کر ان لوگوں کو ورگلایا کہ ہفتے کے روز سمندر میں جال ڈال دیا کرے اور اتوار کو نکال لیا کرے، تاکہ ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور شکار بھی ہاتھ آ جائے گا۔ ان لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے جن لوگوں نے سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں اور تالاب بنا لیے تاکہ مچھلیاں یہاں سے گزر کر تالاب میں جمع ہو جائیں اور پھر وہ بعد میں اتوار کو مچھلیوں کو نکال لیں۔ اسی بستی میں کچھ اللہ کے نیک بندے بھی رہا کرتے تھے جو ان مچھلی پکڑنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے اور اللہ کی نافرمانی سے منع فرماتے تھے، مگر یہ لوگ باز نہ آئے اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور کہتے تھے ہماری جو مرضی ہم کریں۔ اب اس بستی کے 70,000 افراد 3 گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک گروہ ان لوگوں کا تھا جو اللہ کے فرمانبردار تھے اور اللہ کے نیک اور صالح بندے تھے، جو ان لوگوں کو مچھلی پکڑنے والوں کو اللہ کی نافرمانی سے ڈراتے تھے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں سے نفرت کرتے تھے مگر خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ تیسرا گروہ ان نافرمان لوگوں کا تھا جو نافرمانی کرتے تھے۔ اب اللہ کے نیک بندوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بستی کے بیچ میں ایک دیوار بنا لی جائے تاکہ اللہ کے نیک بندے دیوار کے اس طرف اور اللہ کے نافرمان لوگ اس طرف چلے جائیں۔ اللہ کے نیک بندے ان نافرمان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے کہ ان اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تم پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر آیا۔ مگر یہ لوگ باز نہ آئے اور الٹا ان لوگوں کا مذاق اڑاتے رہے اور کہتے تھے ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ پھر اللہ کے نیک بندے دیوار کے اس طرف جبکہ اللہ کے نافرمان بندے دیوار کے اس طرف چلے گئے۔ اللہ کے نیک بندے دیوار کے اس طرف ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے، جبکہ اللہ کے نافرمان بندے دیوار کے اس طرف ان لوگوں کا مذاق اڑاتے رہے اور گاتے رہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو اللہ کے نیک بندوں نے اٹھ کر محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف سے انسانوں کی آوازیں نہیں آ رہی، تو ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو حیران رہ گئے کہ اللہ کے نافرمان لوگ دیوار کے اس طرف سب کے سب بندروں کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں جیسی حرکتیں کر رہے تھے۔ ان صالح لوگوں میں جو دیوار پر چڑھ کر ان بندروں کو دیکھ رہے تھے، ان بندروں میں سے ان کے کچھ رشتہ دار بھی تھے جن کو ان لوگوں نے کپڑوں سے پہچان لیا۔ پھر چیخ مار کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، اور وہ 1200 لوگ جو بندروں کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے، اب یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے، اور 3 دن اللہ کے عذاب میں مبتلا رہ کر سب کے سب مارے گئے۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو آ کر ہی رہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے اور ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے۔